دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم سب کے بزرگ مخدوم قائد ملت حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ملت اسلامیہ پر تادیر قائم رکھے۔ بورڈ کے آرگنائزر مولانا تبریز عالم قاسمی، اس شہر کے ممتاز اور فعال عالم دین مفتی اشفاق صاحب، حضرت مولانا صفدر قاسمی صاحب، حضرت مولانا عبدالجبار صاحب، حضرت مولانا مفتی روشن علی صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت مولانا اعظمی صاحب نے ابھی جو خطاب فرمایا وہ ہم سب کے دل کی آواز ہے۔ اگر یہ ممکن ہوتا کہ میں صرف یہ کہہ کر اسٹیج سے ہٹ جاؤں کہ میں بھی اس کی پرزور تائید کرتا ہوں تو میں اسی پر اکتفا کرتا، لیکن چونکہ میزبانوں نے حیدرآباد سے یہاں تک بلایا ہے، پھر کارنجہ سے یہاں لانے میں مشقت اٹھائی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی قیمت ادا کی جائے، کچھ عرض کیا جائے۔ اس لیے دو تین موٹی باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو وہی ہے جو مولانا نے فرمائی، اس وقت امت کی سب سے بڑی ضرورت آپس کا اتحاد ہے۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی وحدت کو باقی رکھتے ہوئے بعض ایسی باتوں کی بھی اجازت مرحمت فرمائی جو گناہ کے قبیل سے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا دو مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امت کو جوڑنے کے لیے اس کی ضرورت پڑ جائے تو آپ نے اس کی اجازت دی ہے، اور فرمایا کہ یہ جھوٹ اس کا شمار ہی جھوٹ میں نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہترین شخص کو امام ہونا چاہیے، جو نمازیوں میں سب سے بہتر ہو، سب سے زیادہ بہتر قرآن پڑھتا ہو، سب سے زیادہ سنت سے واقف ہو، سب سے زیادہ خشوع اور خشیت کا مالک ہو، وہ امامت کا مستحق ہو۔ اسی لیے حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں باب من احق بالامامہ، کون شخص امامت کا زیادہ مستحق ہے، اس کا ذکر آیا ہے، اور امامت کے لیے بہتر شخص کا انتخاب کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، صلو خلف کل بر و فاجر، امام مقرر اگر نیک آدمی ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھو ہی، لیکن اگر فاجر ہو، برا آدمی ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، تب بھی اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے حجاج ابن یوسف جیسے ظالم شخص کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی؟ اگر ایک آدمی ایک عہدے پر مقرر کر دیا گیا ہو اور آپ اس کو اس عہدے سے ہٹانا چاہیں تو اس کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہوگا۔
تو ایک کم درجے کے آدمی کا امام بن جانا اس سے کم ہے کہ کوئی ایسا رد عمل ظاہر کیا جائے، ایسا ریئیکشن ظاہر کیا جائے کہ اس کی وجہ سے امت میں بکھراؤ پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے امت کی وحدت کو قائم رکھنا یہ بہت اہم بات ہے، اور امت کا اتحاد اس سے قائم نہیں رہ سکتا کہ ہم یہ چاہیں کہ ہر آدمی ہمارے رنگ میں رنگ جائے، ہم دیوبندی ہیں سب دیوبندی ہو جائیں، ہم بریلوی ہیں سب بریلوی ہو جائیں، ہم اہل حدیث ہیں سب اہل حدیث ہو جائیں۔ امت کا اتحاد ہو سکتا ہے اختلاف کے باوجود اتحاد، اختلاف رائے کو برداشت کرتے ہوئے، اس کو گوارا کرتے ہوئے ہم آپس میں متحد ہوں، یہی شکل اتحاد کی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ چاہے، ایسا اتحاد چاہے کہ سارے لوگ ہمارے دماغ کی طرح سوچنے لگے، ہماری زبان کی طرح بولنے لگے، یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ نظام رکھا ہی نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف رائے تھا بہت سے مسائل میں، آپ حضرات علماء ہیں، آپ دیکھیں خاص کر سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہزاروں مسائل میں ان کے درمیان اختلاف رائے، لیکن یہ اختلاف کبھی دلوں کا اختلاف نہیں بنا، یہ صرف سوچ کا اختلاف رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو امت کے دو بڑے امام ہیں، ان میں مسائل کی تشریح میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہائے عراق کا ترجمان سمجھا جاتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فقہائے حجاز کا ترجمان سمجھا جاتا ہے۔ ہزاروں مسائل میں اختلاف۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے، جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تھی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں فجر کی نماز میں سال بھر قنوت نازلہ پڑھنا ہے۔ اس روز امام شافعی نے امامت کی اور قنوت نازلہ نہیں پڑھی۔ آپ کے بعد شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ تو قنوت نازلہ پڑھتے تھے، دلیل سے ثابت کرتے تھے، ہم لوگوں کو کہتے تھے، آج آپ نے قنوت نہیں پڑھی فجر میں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، مجھے اس صاحب قبر سے حیا آتی ہے کہ میں ان کے شہر میں آ کر بھی ان سے اختلاف کروں، مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے سلف کا، ہمارے علماء کا اختلاف تھا۔ یہ اختلاف کبھی احترام کو کم نہیں کرتا تھا، یہ اختلاف کبھی امت میں انتشار اور بکھراؤ کا ذریعہ نہیں بنتا تھا۔ سوچ ہم لوگوں کی ہونی چاہیے، اور اس وقت مسلمان جس صورتحال سے دوچار ہیں، اس صورتحال کا مقابلہ ہمیں مل جل کر کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں حلقہ دیوبند کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس زمانے میں کانپور میں تھے۔ جو ہمارے شیعہ بھائی تھے وہ محرم کا جلوس نکالنا چاہتے تھے، جو ان کے ہاں جلوس ہوتا ہے، اور جو ہندو بھائی تھے وہ اس کو منع کر رہے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ محرم کے جلوس کی حمایت میں آگے بڑھو۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو کہتے تھے کہ تعزیہ بنانا درست نہیں ہے،
ہمارے یہاں یہ جلوس نکالنا جائز نہیں ہے، تو ہم کیسے ان کی تائید میں آگے بڑھیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت اہل سنت اور اہل تشیع کا مقابلہ نہیں ہے، اس وقت کفر اور اسلام کا مقابلہ ہے۔ اس لیے ایک دیوار بن کر کام کرو، جیسے حضرت مولانا نے ابھی بابری مسجد کی مثال پیش کی۔ تو یہ مزاج اگر ہم اس ملک میں اپنا نہیں بنائیں گے تو ہم اس ملک میں، میرے الفاظ کو آپ سخت نہیں سمجھیے، ہم اور آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے اور ہماری نسلوں کا ایمان پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم اور آپ جو علماء کہلاتے ہیں، ہم امت کو توڑنے کا کام بھی کر سکتے ہیں اور جوڑنے کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے پوری امت کو جوڑنے کی کوشش کی، جو اختلافی مسائل ہیں ان کو درسگاہ میں بیان کیجیے، ان کو عوامی جلسوں کا موضوع نہ بنائیے، اور اس اختلاف کو بیان کرتے ہوئے بھی حدود کا خیال رکھیے۔ یہ اس وقت علماء کا چونکہ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر امت پن پیدا کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی ہے جس پر سارے مسلمان جمع ہو سکیں گے۔ نہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پر سب جمع ہوں گے، نہ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی نسبت پر سب لوگ جمع ہوں گے۔ امت اگر کسی نسبت پر جمع ہو سکتی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پر مسلمانوں کے مشترکہ مسائل کے لیے جمع کریں، اور پھر جس رائے کو آپ درست سمجھتے ہو اپنی انفرادی زندگی میں آپ اس رائے پر عمل کریں۔ دوسری ضروری بات یہ ہے اس وقت کے حالات میں، دیکھیے ماشاءاللہ اس شہر میں نے سنا کہ دعوت و تبلیغ کے کام کا بھی بڑا اچھا ماحول ہے۔ میں نے سنا کہ اس شہر میں ہمارے جماعت اسلامی کے احباب بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے یہ، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک میدان ایسا ہے جس کو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ نماز کی دعوت ہر مسلمان دے سکتا ہے، روزے کی دعوت ہر مسلمان دے سکتا ہے، سود سے بچنے کی دعوت ہر مسلمان دے سکتا ہے، لیکن آج اسلام کے خلاف جو شکوک و شبہات ابھارے جا رہے ہیں، عصری تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کے ذہن میں جو الحاد کا فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، ہماری لڑکیوں کو شریعت سے بدگمان کیا جا رہا ہے، اس مسئلے کو صرف آپ حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کے لیے گہرے علم کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی ضرورت ہے جو قرآن و حدیث کے سرچشمے سے براہ راست استفادہ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، محبت آمیز نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دو۔ اور پھر فرمایا گیا والموعظۃ الحسنہ، ایسی نصیحت ہو جو بہتر ہو، دلوں کو مائل کرنے والی ہو۔ آگے قرآن نے کہا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے ان سے مجادلہ کرو۔ مجادلہ کے معنی کوئی ہاتھا پائی لڑائی جھگڑا نہیں، آج کی زبان میں اس مجادلہ کے معنی ہے ڈیبیٹ۔ آپ اپنی بات کو عقل کی روشنی میں انسانی فطرت سے جوڑتے ہوئے، اس کی حکمت اور مصلحت بتاتے ہوئے آپ اس کو لوگوں پر واضح کریں، یہ مجادلہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں بڑا اچھا نقطہ لکھا ہے۔
کیونکہ آپ علماء ہیں، آپ واقف ہیں، حسنہ بھی صیغہ صفت ہے، اور باللتی ہے یا حسن، احسن بھی صیغہ صفت ہے۔ حسنہ سادہ صیغہ صفت ہے۔ نصیحت کرنے کے لیے بہت علم کی ضرورت نہیں ہے، سلیقے کی ضرورت ہے، بہتر طور پر سمجھانے کی لوگوں کا مزاج ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کا مبالغہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو دعوت دیجئے، ان سے ڈیبیٹ کیجئے اس طریقے پر جو سب سے بہتر طریقہ ہو۔ تو لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے اور غلط فہمی کے ماحول میں اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے جو سب سے بہتر صلاحیت ہو سکتی ہے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے، اور یہ کام علماء کر سکتے ہیں، یہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم لوگ چونکہ مسجدوں اور مدرسوں کے ماحول میں رہتے ہیں، ہمیں اس کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ ان نوجوانوں کے دماغ کو کریدیے، ان کے دلوں کو ٹٹولیے جو اصلی درسگاہوں میں رہتے ہوں، جو غیر مسلم حضرات کے درمیان جن کی زندگی گزرتی ہے، کہ شکوک و شبہات کے کتنے وائرس ہیں جو ان کے دل کو اور دماغ کو پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ علماء سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو مسلم پرسنل کے مسئلے کو لیجیے، کتنے مسائل پر شبہات اٹھائے جاتے ہیں۔ مردوں کو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت کیوں دی گئی؟ مردوں کو طلاق کا حق کیوں دیا گیا؟ بیٹیوں کا حق میراث میں بیٹوں کے مقابلے میں آدھا کیوں رکھا گیا؟ اگر یتیم پوتا ہو تو وہ میراث سے کیوں محروم ہوتا ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی کو گود لینا چاہے اپنی مرضی سے، تو اگر وہ بازار سے آلو اور بیگن اپنی مرضی سے خرید سکتا ہے تو کسی لڑکے اور لڑکی کو اپنی مرضی سے گود کیوں نہیں لے سکتا ہے؟ طرح طرح کے شکوک و شبہات ہیں جو لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جا رہے ہیں، اور علی ھذا القیاس ڈھیر سارے مسائل ہیں۔ یہ بقرعید میں اتنے جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے، ایک ہی دن میں ہزاروں لاکھوں جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، یہ پیسوں کا ضیاع ہے۔ یہ طرح طرح کی غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے، شریعت کے ایک حکم کے بارے میں بھی اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو تو آپ مسلمان باقی نہیں رہیں گے۔ چاہے آپ نماز کے پابند ہو، 5 وقتہ نماز کے، تہجد پڑھتے ہوں، لیکن شریعت کے کسی حکم کے بارے میں آپ کے دل میں یہ ہو کہ یہ ایسا حکم کیوں دے دیا شریعت نے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، آپ ایمان کے دائرے سے باہر چلے گئے۔ تو میں آپ علماء سے درخواست کرتا ہوں، ہم آپس میں فروعی مسائل میں اس پر تو ہم مناظرے کی مجلسیں تک گرم کر دیتے ہیں، اب اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کمی آئی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس وقت ملک میں اسلام کے خلاف میڈیا کے ذریعہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے نوجوانوں کے ذہن کو مطمئن کریں۔ دیکھیے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس مختصر سی عمر میں 3 دور دیکھا ہے۔ ایک دور ایسا تھا کہ لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، حضرت یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے بتا دیا کہ بھئی نماز ہو گئی تمہاری، لوگ مطمئن ہو جاتے تھے۔ وہ بہت اچھے سادہ ذہن لوگ ہوتے تھے۔ آج بھی گاؤں دیہات میں ایسے مسلمان ہیں۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ آپ نے مسئلہ بتایا، اب وہ سائل آپ سے پوچھتا کہ اس کی دلیل یہ حکم قرآن میں آیا ہے، یہ حکم کیا حدیث میں آیا ہے؟ اب آپ جب تک ان کو اس کی معین حدیث نہ بتائیں گے اس کو اطمینان نہیں ہوگا۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی یہ سوچ رکھتی ہے کہ چاہے اس نے بخاری شریف کو کبھی اپنے ہاتھوں میں بھی نہیں لیا ہو،
لیکن وہ بخاری ہی سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا دور تھا، یہ بھی اتنا مشکل دور نہیں تھا، کیونکہ ہم سب کا اس بات پر یقین ہے کہ شریعت وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اب یہ تیسرے دور میں ہم ہیں، آپ نے مسئلہ بتا دیا، اس نے حدیث پوچھی، آپ نے حدیث ذکر کر دی۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ اگر مان لیا ہم نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، لیکن ایسا کیوں فرمایا؟ میری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں جو جحود و انکار کا دور ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو علمی اور فکری طور پر اس بات کے لیے تیار کرے کہ اس طرح کے جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں آپ اس کا جواب دے سکیں۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں کچھ کام پیشے کے طور پر کیے جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ڈاکٹر بھائی ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے، وکیل ہیں، ان کا پیشہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے بحیثیت عالم جو کام ہیں، ہم تدریس کرتے ہیں، یہ ہمارا پیشہ نہیں، یہ ایک عبادت ہے۔ پیشے کے لیے اخلاص نیت ضروری نہیں ہوتا ہے، ڈیوٹی پورا کر دینا ضروری ہوتا ہے، اور عبادت میں اخلاص نیت بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا عمل بھی ایک پیشے کی طرح ہو گیا ہے۔ ہم امام ہیں، ایک مسجد میں 25 سال سے امام ہیں، جو مقتدی روز ٹھیک ہمارے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو بہت سی دفعہ جماعت کے احباب جب ان کو لے کر جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو 2 سے تیسری صورت یاد نہیں، ان کو دعائے قنوت یہ نہیں پڑھ سکتے، تشہد نہیں پڑھ سکتے ہیں، درود شریف نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے امامت بطور پیشے کی، ہم نے امامت عبادت کے تصور کے ساتھ نہیں کی۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک نوجوان آئے، انہوں نے جلدی جلدی 4 رکعت نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ ہم سے آپ سے تو ہزارہ درجہ زیادہ مصروف تھے، آپ ان کی نماز کو دیکھتے رہے، اٹھے نہیں وہاں سے۔ جب وہ نماز پڑھ کر آئے آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس ہو، پھر دوبارہ نماز پڑھو۔ تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ بیچارے پھر گئے، پھر 4 رکعت نماز پڑھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ تیسری بار پھر انہوں نے پڑھی نماز، پھر حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا اللہ کے رسول ہم کو تو ایسی ہی نماز پڑھنے آتی ہے، آپ ہدایت فرما دیجئے مجھے کیسی نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر حضور نے نماز کا طریقہ بتایا اور افعال نماز کی تعدیل پر زور دیا کہ ہر رکن کو، ہر فعل کو پوری یکسوئی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ تو فقہا نے اس سے مسئلہ مستنبط کیا کہ نماز کے افعال میں تعدیل کا کیا حکم ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے اس میں ایک دوسرا سبق ہے۔ نبی اپنی تمام تر مصروفیات اور اس کا وقت کتنا قیمتی ہوگا ایک پیغمبر کا، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک معمولی امتی کی 12 رکعتوں نماز کو بیٹھ کر دیکھا اور اس کے بعد ان کے نماز کی تصحیح کی۔ اتنا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کی نماز جو غیر معروف تھے، جن کا نام بھی حدیث کی کتابوں میں نہیں آتا ہے، اتنے حضور نے اس کی اہمیت کو سمجھا۔ ہم آپ کیا اپنے کسی نمازی کی نماز کو درست کرنے کے لیے ایسا وقت لگاتے ہیں؟ کبھی ان کو بلاتے ہیں، کبھی ان کے محبت سے ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کو سمجھاتے ہیں۔ نوجوان بچے آتے ہیں، بچوں تمہارا آنا بہت مبارک ہے، لیکن ذرا سا مجھ کو تحیات سنا دو، ذرا سا مجھ کو ثنا سنا دو، ذرا سورہ فاتحہ سنا دو۔ تم نے جو سورہ فاتحہ پڑھی تم کو معلوم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی ہے، اس میں یہ بات کہی ہے، اس میں یہ بات کہی ہے۔
ہم کیا کبھی ایسا کرتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس آدمی کو مسلمانوں کے مسائل کی فکر نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تمام مسائل کی فکر کی، ان کی عبادتوں کی فکر کی، ان کے آپسی نزاعات کو حل کرنے کی فکر فرمائی، یہاں تک کہ ان کی معیشت کی بھی فکر فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، علماء کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں نے 3 باتیں آپ سے عرض کی۔ امت میں وحدت پیدا کرنے کا خیال رکھا جائے، اختلاف ہو تو اس کو حکمت کے ساتھ یا تو نظر انداز کر دیا جائے یا سمجھا کر اس کو دور کر دیا جائے۔ اور دوسری بات میں نے آپ سے کہی کہ ہم کو جو اسلام کی ترجمانی کا فریضہ انجام دینا ہے، جہاں لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھتے ہوں، ان کانٹوں کو نکالنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری بات کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ایک بہت اہم کام اس دور میں امت کی فکر ہے، امت کے مسائل کی فکر۔ یہ امت جو ہر طرف سے مظلوم و مقہور ہے، آپ کی طرف سے محبت کا ہاتھ اس کی طرف بڑھنا چاہیے، تو اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، اس کے اندر ہمت پیدا ہوگی، دین پر استقامت اور ثابت قدمی پیدا ہوگی۔ ایک مسئلہ وقف کا ہے، انشاءاللہ رات کے، چونکہ اب وقت ہو گیا ہے تو رات کے پروگرام میں انشاءاللہ اس پر بھی عرض کیا جائے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ علماء کی اتنی بڑی تعداد یہاں جمع ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اہل علم کا سر جوڑ کر بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ اور مل جل کر امت کے سفینے کو پار کرانے کی کوشش کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔